السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ۔ قرآن کریم کا یہ 25واں پارہ، جس کی پہلی آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر بتایا گیا کہ قیامت کا جو علم ہے وہ اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ قیامت کب آئے گی یہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ قیامت کا علم اللہ رب العالمین کو ہے، باقی کسی کو بھی نہیں۔ یہی بتایا گیا، الیہ یرد علم الساعہ۔ آپ دیکھیں حدیثوں کے اندر قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری قیامت کی نشانیاں بتائیں، اور یہ بھی بتایا کہ جب قیامت آئے گی تو کیسا منظر ہوگا، کیا حال ہوگا لوگوں کا، لوگ کیا کر رہے ہوں گے، یہ بھی بتایا۔ لیکن کب آئے گی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ اور جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی، پیارے نبی نے ایک ہی جواب دیا، قل انما علمها عند ربی۔ اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس میں ہے، میرا رب ہی جانتا ہے کہ وہ کب آئے گی۔ اور بھی کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قیامت کب آئے گی، پیارے نبی نے کبھی فرما دیا اللہ کو معلوم ہے، کبھی کہہ دیا کہ جو تم پوچھ رہے ہو تمہیں جتنا معلوم ہے اس سے زیادہ مجھے نہیں معلوم۔ کبھی پوچھا گیا قیامت کب آئے گی تو آپ کا جواب یہ تھا کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے کیا تمہارے پاس میں جو قیامت کا اتنا انتظار کر رہے ہو۔ لیکن اس کا جو ایگزیکٹ ٹائم ہے کہ وہ کب آئے گی، فرمایا کہ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ تو اچانک ہی آئے گی۔ تو یہ علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس میں نہیں ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف قیامت کا ہی علم اللہ رب العالمین کو ہو، فرمایا وما تخرج من ثمرات من اکمامها، کوئی پھل جو اپنے شگوفے سے نکلتا ہے اس کا علم بھی اللہ کو ہوتا ہے۔ دنیا میں جہاں پر بھی جس جگہ بھی جو پھل اپنے شگوفے سے نکلے اللہ رب العالمین کو اس کا بھی علم ہے۔ وما تحمل من انثى، اور کسی بھی مادہ کے پیٹ میں کوئی حمل نہیں ٹھہرتا لیکن اس کا بھی علم اللہ رب العالمین کو ہوتا ہے۔ ولا تضع الا بعلمہ، اور جب وہ بچہ پیٹ سے باہر آتا ہے تو اس کا علم بھی اللہ رب العالمین کو ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی جنریشن کتنی ہے اور جانوروں کے اندر پیداوار کتنی ہے، کون کس کی آبادی کتنی ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ آج ہم کاؤنٹنگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ انسانوں کی آبادی اتنی، کیڑے مکوڑے اتنے، جانور اتنے، ان کی تعداد اتنی، یہ مخلوق اتنی، یہ 18 لاکھ، یہ 12 لاکھ، یہ 10 لاکھ، سانپ کی اتنی پرجاتیاں، اس کا اتنا یہ اتنا وہ، اللہ کو پہلے سے سب پتہ ہے۔ فرمایا کہ جو بھی دنیا کے اندر آتا ہے یا پیٹ میں آتا ہے اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے پاس ہر چیز کی کاؤنٹنگ ہے، آپ کریے کاؤنٹنگ، بعد میں آپ اندازہ لگاتے رہیے۔ تو فرمایا کہ ان تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کے پاس میں ہے۔ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کے پاس میں۔ اللہ کا علم معلوم ہوا، اس کی کمال علم کے بارے میں جانکاری ملی کہ اللہ رب العالمین کا علم کتنا زبردست ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صحابی رسول حضرت خباب ابن ارت لوہار تھے، لوہے کا کام کیا کرتے تھے، لوہے کا کام۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کو محنت کرنے میں کوئی شرم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ محنت کا کوئی کام کر رہے ہیں اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ یہ حضرت خباب بن ارت اکیلے نہیں تھے جو لوہے کا کام کرتے تھے، اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی لوہے کا ہی کام کیا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ لوہا ان کے ہاتھ میں پگھل جایا کرتا تھا۔ تو پیشہ جائز ہو، حلال ہو، آپ اپنا سکتے ہیں، اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں، جائز پیشہ ہونا چاہیے، حلال پیشہ ہونا چاہیے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کارپینٹر تھے، بڑھئی کا کام، لکڑی کا کام کرتے تھے۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ سلائی کا کام کرتے تھے۔
کپڑے سلا کرتے تھے. ایک ٹانکا لگاتے سبحان اللہ بولتے, پھر دوبارہ سوئی جب اندر ڈالتے تو الحمدللہ بولتے. کپڑے پر جتنے ٹانکے لگتے اتنی مرتبہ اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تکبیر بیان کرتے. کوئی برائی نہیں ہے, جائز پیشہ ہو, حلال پیشہ ہو, اللہ اس میں برکت دے گا اگر سچے دل سے کیا جا رہا ہے تو خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں, لوہے کا کام کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک مشرک ان کے پاس میں آیا, آ کر کہنے لگا کہ مجھے ایک تلوار چاہیے, میرے لیے ایک تلوار بنا دو. کام ہی ان کا وہی تھا, تیار کر دی اس کے لیے, تلوار دے دی اس کو بنا کے. اب جب پیسے کی باری آئی, پیسے دینے کی باری آئی تو آناکانی کرنے لگا, ہے نہیں, لے لینا, بعد میں دے دوں گا, بھاگ جا رہا ہوں. جو ہم لوگوں کی عام طور پہ لوگوں کے جواب ہوتے ہیں, بھروسہ نہیں ہے, میں کیا کھا جاؤں گا تمہارے پیسے, دنیا بھر کی باتیں. تو کہا کہ لے لینا. کہا ٹھیک ہے, ہم بھی مکہ میں رہ رہے ہیں, تم بھی مکہ میں رہ رہے ہو. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے پھر سے مطالبہ کیا کہ پیسہ دے دو, وہ جو تم نے تلوار بنوائی تھی مجھ سے. تو کہا کہ وہ پیسہ تو تمہیں نہیں ملے گا. کیوں نہیں دو گے؟ کہا میں تمہیں پیسہ, ایک شرط ہے, ایک شکل ہے, میں تمہیں پیسے واپس لوٹا سکتا ہوں. وہ شرط یہ ہے کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو, دین سے پھر جاؤ, دین سے باز آ جاؤ, دین کا انکار کر دو, پیسے میں تمہیں لوٹا دوں گا. خباب ابن ارت نے جواب دیا کہ یہ جو تیری پوری زندگی ہے, یہ پوری زندگی تو اپنی گزار لے, اس کے بعد جب تجھے موت آئے گی اور موت کے بعد دوبارہ جب اللہ رب العالمین قیامت میں تجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا, دوسری زندگی جب تجھے ملے گی, اس وقت بھی اگر تو کہے گا کہ نبی کا انکار کر دے تو میں وہاں بھی انکار نہیں کروں گا. یعنی اس زندگی میں تو کیا, اس زندگی میں بھی تو انتظار کرتا رہے, میں نبی کے دین سے نہیں پھر سکتا, باز نہیں آ سکتا. تو کہا کہ اگر تو نبی کو نہیں انکار نہیں کرے گا تو تجھے پیسے نہیں ملیں گے. بہرحال بات زیادہ بڑی اور اس نے پیسے نہیں دیے. تو اس نے کہا ما اظن الساعۃ قائمہ, یہ ہیں الفاظ قرآن کریم کے. جب انہوں نے کہا کہ قیامت آئے گی, دوبارہ سے تمہیں زندہ کیا جائے گا, تو جواب دیتا ہے کہ ما اظن الساعۃ قائمہ, مجھے نہیں لگتا کہ قیامت آئے گی. معلوم یہ ہوا کہ جن کا بھروسہ اللہ رب العالمین کے اوپر نہیں ہوتا, ان کا بھروسہ پھر قیامت پر بھی نہیں ہوتا ہے. اللہ پر ایمان ہوتا ہے تو آخرت پر بھی ایمان جم جاتا ہے, اگر اللہ پر ایمان نہ ہو تو پھر آخرت کوئی مطلب نہیں رکھتی ہے, پھر کوئی بھروسہ نہیں ہوتا آخرت پر. تو قیامت کا علم, آخرت کا علم اللہ رب العالمین کے پاس میں ہے اور اللہ رب العالمین کیا جانا ہے. یہ پارے کی شروعات میں 25ویں پارے کے اندر بتایا گیا. اور آگے چل کے اللہ رب العالمین نے ایک آیت کے اندر بیان فرمایا, سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب ہم تمہیں تمہاری نفسوں کے اندر, تمہاری اپنی جانوں کے اندر اور پورے کائنات کے اندر ایسی چیزیں دکھائیں گے کہ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق کیا ہے. حتی یتبین لہم انہ الحق, یہاں تک کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جو بتایا جا رہا ہے یہی حق ہے. ایک لفظ ہے آفاق اور ایک لفظ ہے انفس. انفس کا مطلب ہوتا ہے انسان کی اپنی جان, اس کا اپنا جسم, اور آفاق کا مطلب ہے کہ اس جسم کے علاوہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری آفاق ہیں. انسان اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنے جسم پر غور کر لے تو اس کے سامنے حق واضح ہو جائے, اللہ کی قدرت سامنے کھل کر اس کے سامنے آ جائے, اللہ رب العالمین کیا ہے, اس کی قدرت کیا ہے, یہ سمجھ میں آنے لگے گا اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنے جسم پر غور کر لے. اور اگر اپنے جسم پہ غور نہیں کر سکتا تو دنیا کے عجائبات کو دیکھ لے, دنیا کی تمام چیزوں کو دیکھ لے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کیسے بنایا, کس طریقے سے بنایا. اتنا بڑا سورج رکا ہوا ہے, کبھی زمین پہ نہیں گرتا, چل رہا ہے برابر. چاند کا سسٹم دیکھیے, گھٹتا رہتا ہے, بڑھتا رہتا ہے, کبھی پورب میں پہنچ جاتا ہے, کبھی پچھم میں آ جاتا ہے. آپ سسٹم دیکھیں, نظام دیکھیں انسان اللہ رب العالمین کے بنانے کا. اگر ان پر غور کر لیا جائے تو انسان کے سامنے حق واضح ہو جائے, اللہ رب العالمین کی قدرت واضح ہو جائے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, کہ حق کیا ہے یہ پتہ چل جائے گا. اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھو,
ابھی کچھ دن یہاں سے کچھ کلومیٹر کی دوری پر، آپ لوگ شاید وہاں جا چکے ہوں گے، میں تو کل گیا تھا، میں نے دیکھا پہاڑی کے اوپر ایک دیوار ہے، اس پہ 2 اتنے چھوٹے چھوٹے پتھر رکھے ہوئے ہیں، اور ان 2 چھوٹے چھوٹے پتھروں کے اوپر بہت بڑی چٹان رکھی ہوئی ہے، اور اس طرف کھائی ہے، پوری جگہ خالی ہے، نہ تو وہ ادھر گرتی ہے نہ ادھر گرتی ہے۔ ایک بہت بڑی چٹان 2 اتنے چھوٹے چھوٹے سے پتھر پہ رکھی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت میں کل دیکھ کے آیا۔ شاید آپ لوگ گئے ہوں گے، یہاں گارڈن کر کے، راک گارڈن کر کے ایک جگہ ہے۔ اب کتنے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ عید کے بعد جاؤں گا، ابھی تو روزہ ہے نا، پیاس لگنے لگے گی، گرمی ہے بہت، ہے نا۔ تو اللہ کی قدرت دیکھیے، اور یہ تو ایک میرا چھوٹا سا آپ کو وہ نمونہ، آپ جا کے دیکھو گے آپ کو حیرت ہوگی یہ رکھی کیسے ہے، گرتی کیوں نہیں۔ دوسری طرف پوری جگہ خالی ہے، اور اتنے 2 چھوٹے چھوٹے سے پتھروں پہ رکھی ہوئی ہے، اور وہ 2 چھوٹے پتھر بھی زمین سے چپکے ہوئے نہیں ہیں، زمین سے ہٹے ہوئے ہیں۔ مطلب زمین میں چپکنے کا مطلب یہ، رکھے تو زمین ہی پر ہیں، چپکنے کا مطلب یہ نہیں کہ زمین کا حصہ نہیں ہے، وہ الگ سے ہیں، لیکن نہیں گرتی۔ اللہ رب العالمین اس کو ٹکائے ہوئے ہیں، اور کب تک رکی رہے گی یہ اللہ رب العالمین کو معلوم۔ 1 نہیں 2 نہیں، لاکھوں کروڑوں ان گنت بے شمار اللہ رب العالمین کی ایسی قدرتیں، ایسی نشانیاں ہیں کہ آپ دیکھو، آپ کو دیکھ کر حیرت ہوگی اگر اس پر غور کر لیا جائے۔ فرمایا کہ تمہارے سامنے حق واضح ہو جائے گا، اور اگر یہ تمام چیزیں نہیں دکھائی دیتی تو کم سے کم اپنے اوپر ہی غور کر لو کہ اللہ نے ہمیں کیسے بنایا۔ یہ پوری کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 چیزیں بنائی، پوری کائنات، ایک جمادات، ایک نباتات، ایک حیوانات۔ 3 چیزیں ہیں پوری کائنات میں، جمادات، نباتات، حیوانات۔ نباتات مطلب پیڑ پودے، حیوانات مطلب یہ جاندار، جمادات مطلب جن کو اللہ رب العالمین نے ایک جسم دے رکھا ہے لیکن وہ چل پھر نہیں سکتے۔ یہ 3 چیزیں ہیں پوری کائنات میں، آپ دیکھ لیجئے۔ اور انسان اگر اپنے اوپر غور کر لے، یہ تینوں چیزیں اس انسان کے اندر بھی اللہ نے رکھ دی ہیں۔ انسان کے پاس ایک جسم ہے، جمادات ہو گیا، جیسے پیڑ پودے دھیرے 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 کر کے بڑھتے ہیں، انسان بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا؟ نباتات۔ اور جیسے ان کے اندر جان ہوتی ہے تمام لوگوں کے اندر، ویسے اللہ نے انسانوں کے اندر بھی جان رکھی ہے۔ جو چیز پوری کائنات میں وہ انسان کے اندر بھی ہے۔ فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اگر اپنے اوپر بھی غور کر لو تو تمہارے سامنے حق واضح ہو جائے گا۔ یہ کیا سسٹم بنایا اللہ رب العالمین نے، انسان عجیب مشین بنائی ہے اللہ رب العالمین نے۔ انسان جو ہے نا، اللہ کی بنائی ہوئی عجیب و غریب مشین ہے یہ۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے بنایا تو بہت اچھا ہے، 2 آنکھیں بھی دی ہیں، بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن اگر 2 آنکھوں میں ایک آنکھ پیچھے ہوتی ایک آگے ہوتی تو مزہ آ جاتا، آگے کا بھی دیکھتے پیچھے کا بھی دیکھتے۔ نہیں کچھ عجیب سا نہیں لگتا کہ 2 ہیں تو دونوں آگے ہی دے دیں، پیچھے کچھ دکھ ہی نہیں رہا ہے؟ اپنی اپنی سوچ ہے، ان کو لگا کہ یار 2 ہونا چاہیے، ایک پیچھے ہوتی تو پیچھے کا بھی دکھ جاتا۔ جب 2 دینا ہی تھی، ایک ہوتی تو مان لیتے چلو یہاں چپکا دو یا یہاں چپکا دو، لیکن جب 2 دینا تھی تو ایک آگے ایک پیچھے کر دیتے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن آنکھیں جو 2 دی ہیں وہ ایک آگے ایک پیچھے کرنا چاہیے تھی، تو آگے کا بھی دکھتا پیچھے کا بھی دکھتا۔ میں نے کہا بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، آگے پیچھے کا دونوں کا دیکھ لیتے، لیکن مان لو کبھی یہ آگے والی آنکھ خراب ہو جاتی، کھانا کھانے اگر بیٹھتے تو کیا کرتے؟ یوں لقمہ بناتے ہاتھ سے، پھر پیچھے لے جاتے کہ دیکھ کچھ لگا تو نہیں ہے لقمے میں، پھر منہ پہ لاتے پھر کھاتے، پھر دوسرا لقمہ بناتے، پھر پیچھے لے جاتے، بھائی آنکھ تو اب پیچھے ہے نا، یہاں تو کچھ نہیں دکھ رہا ہے، یہاں کی تو خراب ہو چکی ہے، تو اب پھر لقمہ یوں پیچھے لے جاتے کہ دیکھ کچھ لگا تو نہیں ہے پیچھے، کچھ ہے تو نہیں، وہ آنکھ دیکھتی کہ نہ کچھ نہیں ہے، صاف ہے بالکل، کھا لو، تو اس کے بعد میں پھر کھاتے۔ تو اللہ کو معلوم ہے مجھے کیسے بنانا ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے کیسے بنانا ہے، اور اس نے بنایا۔ آپ اپنی باڈی پر دھیان دیجئے تو آپ کو پتا چلے گا، اپنے جسم پر دھیان دیجئے، کائنات پر دھیان دیجئے، اتنے ستارے، اتنے آسمان، سورج، چاند، یہ تمام چیزیں، پیڑ پودے، کھانے کی ہر چیز پہ اوپر اگر غور کر لو اللہ کی قدرت معلوم ہو جائے گی۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یہ بتایا اللہ رب العالمین۔
اس کے بعد اسی پارے کی ایک تیسری آیت دیکھیے، اللہ فرماتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس آیت کے اندر اللہ نے تین چیزیں بیان فرمائی ہیں، ایک تو شریعت بیان فرمائی، دوسرا دین بیان فرمایا، اور تیسرا اولو العزم نبیوں کا ذکر فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ شریعت الگ چیز ہے، دین الگ چیز ہے۔ یہ لفظ سنا ہے نا، شریعت بھی سنا ہوگا، بولا جاتا ہے، دین بھی سنا ہوگا، یہ تو بہت ہی عام لفظ ہے، دین شریعت دونوں بڑے عام لفظ ہیں۔ لیکن آپ کو پتا ہے نا شریعت اور دین میں فرق ہوتا ہے، جیسے رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے، لیکن سنا بہت جاتا ہے، بولا بہت جاتا ہے نبی اور رسول۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اور رسول دونوں ایک ہی چیز ہے، نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ اسی طریقے سے دین میں اور شریعت کے اندر میں بھی فرق ہے۔ اب یہاں ایک نئی بات نکل آئی کہ رسول اور نبی میں فرق، اب یہ آیت کے اندر یہ تو نہیں ہے، لیکن اب آئی ہے بات تو بتا دوں آپ لوگوں کو۔ رسول اور نبی کے اندر یہ فرق ہوتا ہے کہ رسول کو اللہ رب العالمین نئی شریعت دیتا ہے، نئی کتاب دیتا ہے۔ نبی کو نئی شریعت نہیں ملتی، ہو سکتا ہے کہ کتاب مل جائے لیکن شریعت نہیں ملتی، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں تم سے پہلے کے رسول بتا کر گئے ہیں وہی چیز، بالکل وہی چیز تم اب اپنی امت کو بتاؤ، اپنی قوم کو بتاؤ، کچھ نیا نہیں کرنا ہے تمہیں۔ تو یہ جو چیز بتائی جاتی ہے رسولوں کو ملتی ہے، شریعت نہیں ملتی نبیوں کو، یہ فرق ہے دونوں کے درمیان میں، اور اسی وجہ سے رسول کا مقام بڑا ہوتا ہے، نبی کا مقام چھوٹا ہوتا ہے، دونوں کے درجے میں فرق۔ تو یہ رسول اور نبی میں فرق سمجھ میں آیا۔ اب اس کے بعد دین اور شریعت میں کیا فرق ہے؟ تو آپ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ دین اور شریعت کے اندر فرق یہ ہے کہ دین کبھی بدلتا نہیں ہے، کبھی نہیں بدلتا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کسی بھی نبی، کسی بھی رسول کے زمانے میں دین کبھی نہیں بدلا، دین نہیں بدلتا۔ مثال کے طور پر آدم کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ کہنا تھا، نوح کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ کہنا تھا، ابراہیم کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ کہنا تھا، ہر نبی کے زمانے میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ لفظ تو بولنا ہی تھا، یہ تو عقیدہ رکھنا ہی تھا، اللہ کی توحید کو ماننا ہی تھا، یہ کسی رسول کے زمانے میں نہیں بدلا۔ اس کو کہتے ہیں دین۔ نوح کے زمانے میں شرک گناہ تھا، ابراہیم کے زمانے میں بھی گناہ تھا، موسیٰ کے بھی زمانے میں گناہ تھا، عیسیٰ کے بھی زمانے میں گناہ تھا۔ اگر نوح کی شریعت کے اندر قتل کرنا گناہ تھا تو وہ ابراہیم کی بھی شریعت میں تھا، وہ موسیٰ کی بھی شریعت میں تھا، وہ عیسیٰ کی بھی شریعت میں تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شریعت میں تھا۔ اگر زنا گناہ تھا تو ہر رسول کے دور کے اندر، ہر رسول کے زمانے میں وہ گناہ تھا۔ یہ دین ہے، یہ دین نہیں بدلتا۔ اگر نماز نوح پر فرض ہوئی تھی، ابراہیم پر فرض ہوئی تھی، ہر نبی پر فرض ہوئی، یہ دین ہے، نہیں بدلتا۔ زکوٰۃ فرض ہوئی، نہیں بدلی، سب پہ اوپر فرض۔ تو دین کبھی نہیں بدلتا، جو اصل روپ ہے، جو اصل ہے وہ نہیں چینج ہوتا ہے۔ شریعت چینج ہوتی رہتی ہے۔ شریعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ احکام لوگوں کو دیکھتے ہوئے زمانے کے اعتبار سے اللہ بدلتا رہتا ہے، لوگوں کو دیکھ کر۔ مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے، اس نے دیکھا کہ ان کو بہت تیز بخار ہے، تو آج کے دن دوا کچھ اور ڈیسائیڈ کیا، کل دیکھا کہ حالات ٹھیک ہیں، اس کے دوا کو چینج کر دیا۔ تو آپ کیا کہو گے؟ کیا تمہیں پہلے نہیں معلوم تھا کون سی دوا دینا ہے؟ آپ چینج کیوں کر رہے ہو؟ آپ کنفیوز ہو گیا؟ آپ کو پتہ نہیں تھا کون سی دوا دینا ہے؟ مجھے نہیں کہہ سکتے نا بھائی، آپ کی حالت کو دیکھ کے وہ دوا کو ڈیسائیڈ کر رہا ہے۔ کل تمہیں زیادہ تگڑے انجیکشن کی ضرورت تھی، آج تھوڑے ہلکے انجیکشن کی ضرورت ہے، اب بولو تو تمہیں تگڑی والا لگا دیتا ہوں پھر، ہے نا؟ تو یہ شریعت چینج ہوتی رہتی ہے۔ جب دیکھا اللہ رب العالمین نے کہ ابھی نسل کو پھیلانا ہے، انسانوں کو پھیلانا ہے، تو اللہ نے کیا کیا؟ بھائی اور بہن کا نکاح جائز قرار دے دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھائی بہن کی شادی ہو جایا کرتی تھی۔ یعقوب علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لو، دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھا جا سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں دو بہنوں کو ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ حرام ہے، نہیں رکھ سکتے، بالکل الگ کیا جائے گا۔
اور اسے کوڑے مارے جائیں گے زنا اور اس کی سزا لگائی جائے گی اس کے اوپر. نہیں رکھ سکتے اس شریعت کے اندر. لیکن یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے اندر دو بہنوں کو ایک ساتھ رکھا جا سکتا تھا. یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا, کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز تھا, لیکن اس شریعت کے اندر ہے نہیں ہے, نہیں کر سکتے کسی کو بھی سجدہ اللہ کے علاوہ. تو شریعت چینج ہوتی رہتی ہے حالات کے اعتبار سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے, جتنے بھی رسول آئے, جو مال غنیمت ملا کرتا تھا وہ سب کے لیے حرام تھا, کوئی اس کو استعمال نہیں کر سکتا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے اس کو جائز کر دیا. یہ آئی چینجنگ. تو شریعت بدلتی ہے, دین نہیں بدلتا. جو اس زمانے میں لا الہ الا اللہ کہنا ہے تو اس زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ کہنا ہے. وہاں شرک حرام ہے تو یہاں پر بھی شرک حرام ہے. وہاں قتل منع ہے تو یہاں پر بھی قتل کرنا منع ہے. یہ شریعت, یہ دین ہے. شریعت کے اندر چینجنگ آتی رہتی ہے. تو شریعت اور دین دونوں کا فرق سمجھ میں آیا. اور اس آیت کے اندر ایک تیسری چیز اللہ رب العالمین نے ذکر کی کہ اس آیت میں 5 نبیوں کا نام آیا ہے. 4 کا ذکر نام لے کر ذکر کیا اور 5ویں کی طرف یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر دیا. مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ نبیوں میں اور رسولوں میں فرق تو میں آپ کو بتا چکا ہوں, لیکن نبیوں سے بڑا مقام رسولوں کا ہوتا ہے. اور رسولوں کے اندر بھی 5 رسول ایسے گزرے ہیں جن کا مقام سب سے زیادہ بڑا ہے. اور وہ 5 رسول کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 رسول ایسے گزرے ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے. ان کا مقام سب سے زیادہ بڑا ہے. اور ان 5 کے اندر بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے زیادہ بڑا ہے. اس آیت کے اندر یہی بتایا گیا. اب آئیے ایک اور آیت کو دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا دنیا کے اندر 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جن کی نظر میں آخرت ہوتی ہے کہ میری آخرت سنور جائے, میری آخرت بن جائے. اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ دنیا بن جائے, آخرت دیکھی جائے گی. کام ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہوتا ہے تب بھی ٹھیک ہے, آخرت سے مطلب نہیں ہے, دنیا بننا چاہیے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ جو ہے نا 2 قسم کے لوگ, اس میں سے پہلے کون سے؟ دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے, من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ. جو شخص آخرت کی کھیتی کرتا ہے تو ہم اس کی کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا. اور جو شخص دنیا کی کھیتی کرتا ہے تو اس میں سے بھی ہم کچھ دے دیتے ہیں. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ. اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. غور کرنے کی بات یہ ہے, کچھ لوگ دنیا کے اندر اس لیے کام کر رہے ہیں کہ میری آخرت سنور جائے, یہاں کھیتی کر رہے ہیں وہاں جا کے کاٹ لیں. اور کچھ لوگ دنیا میں اس لیے کھیتی کر رہے ہیں کہ یہیں پہ مل جائے, میں جو بھی محنت کروں مجھے اس کا بدلہ یہیں پر مل جائے. دونوں طریقے کے لوگ ہیں, اللہ دونوں کو دے گا. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ جو آخرت کی کھیتی کرتا ہے نزد لہو فی حرثی, ہم اس کی کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں. کتنا بڑھاتے ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے. لیکن جو دنیا کی کھیتی کرتا ہے تو فرمایا نؤتہ منہا, ہم اس کو تھوڑا سا دے دیتے ہیں. یعنی آخرت کی کھیتی میں کتنا ملے گا اس کی کوئی گنتی نہیں ہے, اور دنیا کے اندر محنت کرتے کرتے مر جاؤ تھوڑا سا ملے گا. نؤتہ منہا, اللہ نے فرمایا ہم تھوڑا سا دیتے ہیں. یہ فرق ہے دونوں کے اندر. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب, اور پھر آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. اس لیے دنیا کی کھیتی نہیں, آخرت کی کھیتی کرو تاکہ وہاں پر کام آئے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بڑی پیاری بات اور بیان فرمائی. آج آپ نے دیکھا ہوگا کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, کوئی پریشان ہے, کوئی بڑی مستی میں ہے, موج میں ہے, مزے آ رہے ہیں. کیا ہے اللہ نے جو تقسیم کیا ہے, کسی کو بہت امیر, کسی کو بہت غریب, کسی کو میڈیم, مڈل, اس طریقے سے یہ جو کیٹیگری اللہ رب العالمین نے بنا دی. کیوں؟ یہ جواب دیا جا رہا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اگر اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو ایک جیسا بنا دیتا, اگر اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو برابر برابر دے دیتا, لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, تو زمین کے اندر فساد پھیل جاتا.
زمین کے لوگ برباد ہو جاتے، فساد پھیل جاتا. یہ بھی اتنا ہی بڑا سیٹ ہے، آپ بھی اتنے ہی بڑے سیٹ ہیں. آپ کو مکان بنوانا ہے، اپنا بنگلہ بنوانا ہے، کس کے پاس جاؤ گے؟ وہ سیٹ آپ کی یہاں مزدوری کرے گا؟ اور اس کو بنوانا ہے تو آپ کرو گے مزدوری اس کی یہاں جا کر. وہ جتنا بڑا سیٹ اتنا ہی بڑا سیٹ آپ بھی ہیں. جتنا مال و دولت اس کے پاس ہے اتنا ہی مال و دولت آپ کے پاس بھی ہے. تو کوئی کسی کے یہاں کام کرنے جاتا نہیں. کیوں نہیں ہے؟ تو مجھ سے لے جا، میرے یہاں کام کر دے. تو کتنا دے رہا ہے مجھے؟ لے، اس سے اور زیادہ مجھ سے لے، تو میرے یہاں کام کر. کوئی کسی کے یہاں کام نہیں کرتا، کوئی کسی کے کام نہیں آتا. فرمایا لبغوا فی الارض، زمین میں فساد پھیل جاتا، رہ نہیں سکتے تھے زمین کے اندر. اس لیے ہم نے تقسیم کر دیا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا. اب جو امیر ہیں ان کو اپنے گھر میں کام کرانا ہے، اپنی فیکٹری میں یا کسی بھی چیز کام کرانا ہے، تو وہ غریبوں کے محتاج ہیں. وہ چل کے آتے ہیں، بھائی یہ کام کر دو، فون کر کے بلا رہے ہیں. جن کی یہاں فیکٹریاں ہیں، لیبر کام کرتی ہے، ان سے پوچھو کتنا منا کے رکھنا پڑتا ہے، کتنا بنا کہیں بگڑ نہ جائے، بھاگ نہ جائے. کام کون کرے گا؟ تو امیر غریب کے محتاج، اور غریب امیر ہمیں بلا لے، کچھ کام ہمارا ہو جائے، کچھ پیسہ ہمارے پاس میں آ جائے، تو ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا اللہ رب العالمین نے. فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر ہم سب کو ایک جیسا بنا دیتے تو زمین میں فساد پھیل جاتا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ امیروں کے پاس میں پیسہ زیادہ آ جاتا ہے تو وہ بھی سرکشی کرنے لگتے ہیں. یہاں تک کہ انسان تو چھوڑو، اللہ رب العالمین کے سامنے بھی اکڑ دکھانا شروع کر دیتے ہیں. نہیں دکھاتے ہیں؟ قارون کا واقعہ سنا ہے نا آپ نے؟ قرآن کے اندر ذکر ہے نا اس کا، قارون کا. کتنا اکڑ کے نکلا کرتا تھا. اور جب اس سے کہا گیا کہ اللہ نے جو تجھے دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر، تو کیا کہا تھا اس نے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، یہ مجھے اپنی محنت کی وجہ سے ملا ہے. اللہ نے کیا دیا مجھے؟ آج سوچ ہے کہ نہیں لوگوں کی کہ میں نے اپنی محنت سے امتحان میں کامیابی حاصل کی. اچھا تمہاری ہمت تھی، تمہاری اوقات تھی، تم کامیابی حاصل کر لو. اللہ کی رحمت تھی جو تم کامیاب ہو گئے. یہ تو تم نے جو اپنا پورا امپائر کھڑا کیا ہے، یہ تو پورا اپنا سامراجیہ کھڑا کیا ہے، یہ جو بنگلے اور یہ گاڑیوں آج جو تم مینٹین کیے ہوئے ہو، یہ تمہاری طاقت ہے، یہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے. ورنہ قارون جیسے لوگوں کو اللہ نے ایک سیکنڈ کے اندر زمین کے اندر دھسا دیا ہے. تمہاری اوقات کیا ہے؟ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، ہم نے سب کو ایک جیسا اس لیے نہیں بنایا کہ زمین میں فساد نہ پھیل جائے. اور آگے چل کے اللہ رب العالمین نے ایک اور بڑی پیاری بات دیکھیے. فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، وہی اللہ ہے جو تمہاری مایوسی کے بعد بارش کو لاتا ہے. وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اپنی رحمتوں کو پھیلا دیتا ہے. جب قحط سالی ہوتی ہے نا، اس زمانے میں پتہ چلتا ہے کہ بارش کی کتنی ضرورت ہے. آج دیکھیے گرمی کا موسم ہے، ہر آدمی سوچتا ہے کہ بارش ہمارے یہاں بھی ہو جائے، ہمارے یہاں بھی بارش ہو جائے. سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے ہیں لوگ؟ پتہ چلا کہ یہاں سے 100 کلومیٹر کی دوری پہ بارش ہو رہی ہے، مان لو یہاں نہیں ہو رہی ہے، اور فون پہ کسی نے بتا دیا بھائی یہاں تو 2 گھنٹے سے بارش ہو رہی، بہت مزہ آ رہا ہے، میں تو نہا رہا ہوں. اب یہ یہاں سوچ رہے ہیں کہ یہاں تو میں تو پسینے سے نہا رہا ہوں، کاش ہمارے یہاں بھی بارش ہو جائے. اب وہ جب بارش ہوتی ہے تو لوگوں کے چہرے کھل جاتے ہیں، ارے یہ تو بہت اچھا ہوا. فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، تمہاری نا امیدی کے بعد وہ بارش کو لے کر آتا ہے. اب جب بارش ہوتی، اب کچھ لوگوں نے کیا کیا، بارش اگر نہیں ہو رہی ہے تو مصنوعی بارش، کچھ ایسی مشینیں بنائیں کہ کھیتوں کے اوپر اس کو لگا دیا، کچھ ایسے پائپ بنائے بڑے بڑے، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ کیے. آپ لوگ نہاتے ہوں گے، وہ شاور جو ہوتا ہے نا اس میں سے جیسے پانی نکلتا ہے نا، اسی طریقے سے انتظام کیا کھیتوں میں پانی لگانے کے لیے. مصنوعی بارش کھیتوں کے اوپر لگا دیا، جیسے بارش برستی ہے اسی طریقے سے ان پائپوں کے اندر سے، اس مشین کے اندر سے پانی گرتا ہے. مان لو کہ اس میں سے آپ نے پانی نکالا، وہ مشین آپ نے بنائی، لیکن کیا وہ اللہ کی جو بارش ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے جو بارش ہوتی ہے، اس بارش کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ کبھی نہیں کر سکتی. کیوں؟ سب سے بڑا فرق تو یہ ہے کہ آپ نے جو مصنوعی بارش کے لیے مشینیں بنائی ہیں اس میں آپ نے محنت کی ہے، محنت لگائی، آپ کی محنت لگی ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر آپ کا پیسہ بھی لگا ہوا ہے. لیکن اللہ کی طرف سے جو بارش ہوتی ہے اس میں نہ تو محنت لگتی ہے نہ کوئی پیسہ لگتا ہے. ایک پیسہ بھی کسی کا خرچ نہیں ہوتا. کوئی بتا دے کہ میرا خرچ ہوا ہے؟
اور یا کوئی یہ کہتے کہ آج میری محنت شامل ہے اس میں. یہاں محنت بھی لگ رہی ہے, پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے. وہاں جو بارش ہو رہی ہے اللہ کی جانب سے, اس میں نہ محنت لگ رہی ہے نہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے. یہ تو ایک دم صاف فرق سمجھ میں آتا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ فرق یہ ہے کہ جب وہ بارش ہوتی ہے تو اس بارش کے بعد اس سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں, لیکن یہ جو آپ نے بنائی ہے نا مصنوعی بارش کے لیے جو مشین بنائی ہے, اس کے برسنے سے پہلے کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں چلتی. وہ جب بارش ہوتی ہے تو صرف آپ ہی کے کھیت پہ نہیں برستی ہے, وہ سب کے کھیتوں پہ برستی ہے, لیکن آپ نے جو بنایا ہے یہ صرف آپ ہی کے کھیت پہ برسے گی. اور وہ جو بارش ہوتی ہے تو اس بارش کے بعد موسم میں تبدیلی آ جاتی ہے, موسم چینج ہو جاتا ہے, موسم بہت خوشگوار ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے یہ جو بارش مصنوعی برسائی ہے اپنے کھیتوں کے اوپر, اس کے بعد کوئی موسم چینج نہیں ہوتا ہے. اللہ کی جانب سے ہونے والی بارش اور اس بارش میں بہت فرق ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ. یہی اللہ رب العالمین نے فرمایا. اب ایک بات اور بتاؤں آپ کو اسی 25ویں پارے کے حوالے سے. اللہ رب العالمین نے ذکر کیا, اولاد دینے کی بات کہی. کیا فرمایا؟ للہ ملک السماوات والارض, زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے. یخلق ما یشاء, اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور, اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے, وہ جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناسا, وہ جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اور وہ جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے. 4 چیزیں بیان فرمائیں. جس کو چاہا لڑکیاں دیں, جس کو چاہا لڑکے دیے, جس کو چاہا دونوں دیے, جس کو چاہا کچھ نہیں دیا. اب غور کرنے کی بات یہ ہے, اللہ کی قدرت دیکھو. ایک انسان جس کے گھر کے اندر بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں, 2 بیٹی 3 بیٹی 5 بیٹیاں, لڑکے کے انتظار میں کہ کب میرے گھر کے اندر ایک لڑکے کی بھی پیدائش ہو جائے, میرے گھر کے اندر اولاد نرینہ آ جائے, لڑکا آ جائے تو میری فیملی کمپلیٹ ہو جائے. ابھی کچھ ادھورا لگ رہا ہے نا, ماں باپ ہیں, بیٹی ہے لیکن بیٹا نہیں ہے, کچھ ادھورا لگ رہا ہے. میری فیملی کمپلیٹ ہو جائے, مجھے ذرا بتاؤ کہ ساری دنیا کے ڈاکٹر مل جائیں, حکیم مل جائیں, طبیب مل جائیں, بڑے سے بڑا علاج بھی کرا لو, کیا یہ سارے لوگ مل کر اس آدمی کو بیٹا دے سکتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ اس کے گھر کے اندر بیٹا نہیں ہوگا؟ یہی تو اللہ کی قدرت ہے. اور اگر اللہ نے کسی کو بیٹوں سے نواز دیا, ایک ایک گھر کے اندر 5 6 7 بیٹے بھی دیکھے گئے, لیکن پتہ یہ چلا کہ اس گھر کے اندر ایک بھی بیٹی نہیں ہے, ایک بھی لڑکی نہیں ہے. ماں باپ سوچ رہے ہیں کہ میرے گھر کے اندر بیٹی بھی آ جائے, ایک بیٹی تو کم سے کم میرے گھر میں بھی ہو. ساری دنیا کے حکیموں, طبیبوں, ڈاکٹروں کو دکھا لو, اچھے سے اچھا علاج کرا لو, لیکن اللہ رب العالمین نے اگر یہ فیصلہ کر دیا کہ تمہارے گھر کے اندر بیٹی نہیں ہوگی تو کوئی بھی ڈاکٹر کا علاج کرا لو, بیٹی نہیں ہو سکتی ہے. اور اللہ نے اگر یہ فیصلہ کر دیا کہ نہ بیٹا ہوگا نہ بیٹی ہوگی, تو ہو سکتا ہے بیٹا اور بیٹی؟ جس کو اللہ نے بانجھ بنا دیا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ کی جانب سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ کس کو کیا ملنا ہے, بیٹا دینا ہے یا بیٹی دینا ہے, یا بیٹا بیٹی دونوں دینا ہے, یا کچھ بھی نہیں دینا, اللہ کی جانب سے فیصلہ ہو چکا ہے, تو کون ہے جو اللہ کے فیصلے میں ٹانگ اڑائے؟ کون ہے جو اللہ کے فیصلے کو چینج کروائے؟ اور آپ کو سن کر یہ تعجب ہوگا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دنیا کے اندر دیکھتے ہیں, کسی کی یہاں بیٹے ہیں, کسی کی یہاں بیٹیاں ہیں, کسی کی یہاں بیٹے بیٹیاں دونوں ہیں, اور کسی کی یہاں کچھ نہیں. ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے رہتے ہیں, کتنی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. لیکن تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ اپنے نبیوں کی زندگی میں بھی دکھایا. اپنے نبیوں کی زندگی میں یعقوب علیہ السلام کا نام سنا ہے نا, اللہ نے 12 بیٹوں سے نوازا تھا. 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے, لیکن بیٹی نہیں تھی. شعیب علیہ السلام کو دیکھ لو, لوط علیہ السلام کو دیکھ لو, اللہ رب العالمین نے بیٹیوں ہی بیٹیوں سے نوازا. شعیب کے گھر کے اندر بھی بیٹیاں, لوط علیہ السلام کے گھر کے اندر بھی بیٹیاں,
ان کے گھر میں ایک بھی بیٹا نہیں تھا۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے اتنے بڑے ولی، اللہ کے نبی، اللہ کے مقرب، اللہ کے چہیتے، اللہ کے پیارے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ اگر بیٹے ہیں تو بیٹی کو پیدا کر سکے، اور اگر بیٹیاں ہیں تو بیٹے کو پیدا کر لیں۔ ان کے اندر بھی طاقت نہیں۔ جب اللہ کے نبیوں میں طاقت نہیں، اللہ کے چہیتے، ان سے زیادہ کوئی اللہ کا چہیتا ہو سکتا ہے، پیارا ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ کوئی اللہ کا قریبی ہو سکتا ہے؟ جس کو اللہ نبی بنا دے، جس کو اللہ رسول بنا کر بھیج دے، نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیج دے، اس سے زیادہ اور کون اللہ کا پیارا ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ اللہ کے اتنے پیارے ہونے کے باوجود اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ اپنے گھر کے اندر اولاد پیدا کر لیں، اپنے گھر کے اندر بیٹا بیٹی پیدا کر لیں۔ آج ہم لوگوں کو دیکھیے، وہ نبی ہو کے نہیں کر سکتے۔ آج ہم لوگوں نے یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں بزرگ ہیں، یہ فلاں ولی ہیں، یہ فلاں امام ہیں، یہ فلاں پیر ہیں، یہ فلاں وہ ہیں، یہ وہ ہیں، یہ بیٹا دے دیتے ہیں، یہ بیٹی دے دیتے ہیں، یہ وہ دے دیتے ہیں، یہ دنیا بھر کی چیزیں۔ نبی خود اپنے گھر کے اندر پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے یہ مثال دے کے خود اس لیے بتا دیا کہ اے لوگو، یہ میرے چہیتے جن کو میں نے نبی اور رسول بنایا ہے، یہ اپنے گھر کے اندر پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو ان سے جو نیچے والے ہیں، نیچے درجے کے جو لوگ ہیں، وہ تمہیں دینے کی کیسے طاقت رکھ سکتے ہیں؟ غور کیا جائے تو مسئلہ بالکل صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ اللہ رب العالمین کے اپنے ہاتھ میں، اللہ کے پاور میں ہے، اور یہ کسی کو اس کے اوپر کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ اور ایک غور کرنے کی بات اور ہے اس آیت کے اندر، آج دنیا کے بہت سارے لوگوں کو لڑکے بہت پسند آتے ہیں کہ میری یہاں اولاد ہو تو لڑکا ہو، لڑکیاں ہوتی ہیں نا تو پیٹ ہی کے اندر ختم کرا دیا جاتا ہے۔ اس زمانے کے اندر آنے کے کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا، ایبورشن والا کوئی معاملہ نہیں تھا اس زمانے میں، تو آنے کے بعد مارتے تھے۔ ہمارے یہاں تھوڑا سا اسٹینڈرڈ رہے، لوگ ترقی کر رہے ہیں اور ٹیکنالوجی اور سائنس نے زمانے نے ترقی کی ہے، تو ہمارے یہاں یہ سسٹم ہے کہ باہر لانے کی بھی ضرورت نہیں، اندر ہی ختم کر دیا جائے، اندر ہی مروا دیا۔ ایک، کسی نے دو، کسی نے تین، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو ماں کی پیٹ کے اندر ہی ختم کروایا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل قیامت کے دن ان بیٹیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں کیوں مارا گیا تھا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کون سا گناہ تم نے کیا تھا جو تمہیں مارا گیا؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں قاتل سے پوچھا جاتا کہ تو نے کیوں مارا، لیکن یہاں مقتول سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہیں کیوں مارا گیا، کیونکہ قاتل تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے، مقتول جھوٹ نہیں بولے گا کہ مجھے کیوں مارا گیا۔ قاتل تو بچنا چاہے گا نا، میں نے نہیں مارا، میں نے تو نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، تو قاتل سے نہیں پوچھا جا رہا ہے، مقتول سے پوچھا جا رہا ہے۔ آج لوگوں کو بیٹے پسند ہوتے ہیں، لڑکے ہوں، لڑکیاں نہیں۔ اس آیت پہ اگر غور کرو تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناسا، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے بیٹوں سے پہلے بیٹیوں کا ذکر فرمایا، پہلے بیٹیوں کا ذکر ہے، پہلے لڑکیوں کا ذکر ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، بعد میں کہا کہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نظر میں عورت کی اہمیت ہے، اور اسلام کی نظر میں عورت کی اہمیت ہے کہ اللہ نے بیٹوں سے پہلے بیٹیوں کا ذکر فرمایا، جبکہ لوگ بیٹیوں سے زیادہ بیٹوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ قدرت اللہ رب العالمین کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد کی جو آیت ہے اسی کے بعد، وہ بھی بڑی دلچسپ آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں یہ بتایا کہ اللہ رب العالمین جب کسی سے بات کرتا ہے، اللہ رب العالمین جب کسی سے بات کرتا ہے، کسی کو کچھ بتانا چاہتا ہے، تو اس کی کیا شکل ہوتی ہے، کس طریقے سے اللہ رب العالمین بات کرتا ہے؟ فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا۔ اللہ رب العالمین جب کسی سے بات کرنا چاہتا ہے تو طریقہ بتا رہا ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے بات کرے، الا وحیا، مگر اللہ رب العالمین اس کی جانب وحی فرما دے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے بات کی جائے، او یرسل رسولا،
یا اللہ رب العالمین اس کی جانب اپنے کسی فرشتے کو بھیج دے. یہ تین شکلیں ہیں. ان تین چیزوں کے ذریعے سے انسان اللہ رب العالمین سے کنیکٹ ہو سکتا ہے, جڑ سکتا ہے, بات کر سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں. پہلی شکل کیا ہے؟ اللہ وحی کر دے. وحی کی کئی قسمیں ہیں. مان لو کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو خواب میں سچا خواب دکھا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, یہ کس فرشتے نے بتایا تھا؟ آ کر خواب میں دیکھا تھا نا, تو سچا خواب, یہ بھی وحی کی ایک شکل ہے. اللہ کسی کے دل کے اندر ڈال دے کوئی بات, جیسے شہد کی مکھی کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, اللہ نے شہد کی مکھی پر وحی کی. تو کوئی فرشتہ آیا تھا وحی لے کر؟ نہیں, اس کے دل کے اندر اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ شہد کو جمع کرنا ہے, شہد کو اکٹھا کرنا ہے. تو یا تو خواب کے اندر اللہ رب العالمین دکھا دے, یا دل کے اوپر القاء کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے تعلق سے آتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ, موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے اوپر بھی اللہ رب العالمین نے القاء کیا, دل کے اندر ڈالا کہ دودھ پلا اپنے بچے موسیٰ کو, اور اگر تجھے ڈر لگ رہا ہے تو اس بچے کو ایک باکس میں, صندوق میں بند کر کے دریا کے سپرد کر دے, حفاظت میں کروں گا. تو یہ دل کے اندر اللہ رب العالمین القاء ڈالتا ہے, یہ اللہ کی بات کرنے کا طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین خواب کے اندر دکھا دے, جیسے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا تھا, یوسف علیہ السلام کو دکھایا تھا, چاند سورج ستارے سب سجدہ کر رہے ہیں, خوابی میں تو دیکھا تھا. اور دوسرا طریقہ اللہ رب العالمین کا یہ ہے کہ دکھائی نہ دے اللہ رب العالمین, پردے کے اندر ہو, پردے کے پیچھے ہو, اور اللہ رب العالمین کی آواز آئے اور انسان بات کرے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کیا کرتے تھے کوہ طور پہ جا کے, اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے, اللہ سے بات کرنے والا. یہ ایک دوسری شکل ہے. اللہ جب کسی بندے سے بات کرتا ہے تو اس طریقے سے بھی بات کرتا ہے. اور تیسری شکل بتاؤں آپ کو, او یرسل رسولا, یا اللہ رب العالمین اپنا کوئی رسول یعنی کوئی فرشتہ اپنے نبی کے پاس میں بھیج دے, اس انسان کے پاس میں بھیج دے, کسی فرشتے کو اللہ رب العالمین بھیج دے. یہ شکل تو بہت عام ہے, جتنے بھی نبی جتنے بھی رسول اس دنیا کے اندر آئے سب کے پاس اللہ کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے. یہ طریقہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے. تو یہ شکل ہے اللہ رب العالمین کی بات کرنے کی کسی انسان سے. اس کے علاوہ فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ, اس کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اللہ سے بات کرے, اللہ رب العالمین کسی انسان سے بات کرے, کسی انسان کے لیے ممکن نہیں. اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جو تین شکلیں بتائی گئیں نا, کہ اللہ القاء کر دے, یا خواب میں دکھا دے, یا پردے کے پیچھے سے بات کرے, یا وحی کے ذریعے فرشتے کو بھیج کر اللہ رب العالمین بتائے, یہ تمام شکلیں اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جمع کر دی تھی. آپ کو خواب بھی دکھائے جاتے تھے سچے. بھئی آپ عمرہ کرنے گئے تھے کہ نہیں؟ خواب دیکھنے کے بعد ہی تو گئے تھے, جو حدیبیہ کے مقام پہ آپ کو روک دیا گیا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا, آپ نے بعثت کا اعلان کیا, اس سے 6 مہینے پہلے آپ کو سچے خواب دکھائی دینے لگے تھے. رات میں جو دیکھتے, صبح ہو کے وہ سورج کی طرح, جیسے سورج نکلتا ہے ایسے وہ خواب پورا ہو جاتا. تو یہ شکل ہے. پردے کے پیچھے سے بھی اللہ رب العالمین نے بات کی ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے, وہاں پر اللہ رب العالمین نے پردے کے پیچھے سے بھی بات کی. اور تیسری شکل جبرائیل علیہ السلام, تو وہ آپ کے پاس میں آیا کرتے تھے, پورا قرآن لے کر آئے. تو یہ تمام شکلیں اللہ رب العالمین نے. اور ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کا فرشتہ انسان کی بھی شکل میں آ جایا کرتا تھا, جیسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے مہمان کی شکل میں. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کئی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے, کئی مرتبہ آئے. تو یہ تمام شکلیں ہیں اللہ رب العالمین کی, کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے کس طریقے سے بات کرے گا. اس آیت کے اندر یہ تمام شکلوں کو بتایا گیا, یہ تمام طریقوں کو بتایا گیا. اور اس کے بعد ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین اپنے ذکر کی فضیلت بیان فرما رہا ہے. فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, جو شخص میرے ذکر سے, یا جو شخص رحمان کے ذکر سے یعنی اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے, نقیض لہو شیطانا فہو لہو قرین, ہم اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں, وہ شیطان اس کے ساتھ میں چمٹا رہتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ انسان جب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان کا حملہ اس کے اوپر ہو جاتا ہے.
جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان اپنا پورا کنٹرول اس آدمی کے اوپر کر لیتا ہے اور پھر وہ شیطان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتا رہتا ہے. یہی تو پتہ چلا نا اس آیت کے اندر. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. وہ اس آدمی کے ساتھ میں چمٹا رہتا ہے. اور آگے اللہ فرماتا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. اور وہ شیطان اس انسان کو راہ راست سے روکتا رہتا ہے, ہدایت کے راستے سے روکتا رہتا ہے, سیدھے راستے پر چلنے سے روکتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. لیکن وہ انسان یہی گمان کرتا ہے کہ میں سیدھے راستے ہی پر چل رہا ہوں. اس نے روک دیا, لیکن انسان کے دماغ میں یہی بیٹھا کہ میں تو سیدھے راستے پر ہوں, میں کہاں بھٹکا ہوا ہوں, میں کون سا گمراہ ہوں. آپ آئے ہو ہمیں سمجھانے کے لیے, تبلیغ کرنے کے لیے, آپ آئے ہو ہمیں بتانے کے لیے, مجھے گمراہ سمجھ رہے ہو. مجھے کیا سمجھتے ہو تم؟ میں ہدایت پر نہیں ہوں, میں نے اسلام کا انکار کر دیا, میں نے ایمان کا انکار کر دیا. اس طریقے کی باتیں سننے کو ملتی ہیں جب آپ ان کو سمجھانے کے لیے جاؤ. فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. وہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر ہی تو ہوں. اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ. ایسے لوگ جب کل قیامت کے دن میرے پاس میں آئیں گے اور اللہ رب العالمین کے عذاب کو دیکھیں گے, میدان محشر کی سختیوں کو دیکھیں گے, جہنم کو دیکھیں گے, آواز لگائیں گے یا لیت لنا. حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین. اے کاش میرے درمیان میں اور اس آدمی نے جس نے مجھے بہکا کے رکھا, یہ شیطان جس نے مجھے بہکا کے رکھا, اے کاش دنیا کے اندر اس کے اور میرے درمیان پورب اور پچھم کی دوری ہوتی. یہ میرے پاس میں نہیں آیا ہوتا, اتنی دوری ہوتی جیسے پورب اور پچھم کے درمیان میں دوری ہے. کتنا برا ساتھی ہے. تو ایسے دوست نہ بناؤ جو قیامت کے دن یہ کہنا پڑے کہ کاش میرے اور تیرے درمیان پورب اور پچھم کی دوری ہوتی. اللہ نے اسی آیت کے اندر بیان فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے دن بہت سارے خلیل, اخلاء کا لفظ استعمال فرمایا, اخلاء. آپ کو پتا ہے نا دوستی کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک صرف بول چال ہے, ایک تعلقات ہے, ایک دعا سلام ہے, ایک دوستی ہے, ایک یارانہ ہے. یہ تمام قسمیں ہیں. آپ کس کے ساتھ میں کیسے ہیں, کیسا کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں, اسی کے حساب سے دوستی بنتی رہتی ہے. تو پتہ یہ چلا اس میں ایک لفظ ہے دوست, جس کو عربی میں صدیق کہتے ہیں, اور ایک لفظ ہے دوستی سے بھی اوپر, اس کو عربی میں خلیل کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے دوست اور ایک ہوتا ہے جگری دوست. یہ جو جگری دوست جس کو ہم لوگ بولتے ہیں نا, یہ خلیل بولا جاتا ہے, مطلب سب سے گہرا دوست. اس لیے آپ دیکھو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا ہے. دوست سے اوپر بھی ایک درجہ ہے جس کو خلیل بولا جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو صدیق اللہ نہیں کہا کہ اللہ کا دوست, خلیل اللہ کہا, اللہ کا خلیل جو دوستی سے اوپر ایک درجہ ہے, وہ کہا ہے اللہ نے. ایسے لوگوں کے بارے میں جن کو آپ اپنا جگری دوست سمجھتے ہو, خلیل سمجھتے ہو, دوست سمجھتے ہو, ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. یہی دوست جن کو تم نے اپنا جگری دوست بنا کے رکھا تھا, قیامت کے دن یہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے. الا المتقین, ہاں مگر اگر تم نے پرہیزگاروں سے دوستی کر رکھی ہوگی, پرہیزگاروں سے تم نے اگر دوستی کی ہوگی تو وہ وہاں بھی تمہارے دوست رہیں گے. تو شیطان وہاں جب بہکا دے گا یہاں پر, تو وہاں پہ آدمی کہے گا کہ یا لیت لنا, ہمارے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی. اور اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے کی ایک سزا تو یہ ہے کہ شیطان مسلط ہو جاتا ہے, اور دوسری سزا اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو لوگ میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں, بھاگتے ہیں, فرمایا
ہم ان کے اوپر دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، ہم ان کو تنگ دستی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، ہم ان کی زندگی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں اور دنیا کے اندر وہ طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ آج دیکھیے کتنا پریشان ہے آدمی، روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے کتنا پریشان ہے، پورا گھر محنت کر رہا ہے پھر بھی سارے کے سارے پریشان ہیں۔ کیوں؟ کبھی غور کیا؟ فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، ہم ان کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں۔ اب سوال ایک یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ تو ایسے دیکھے گئے جو اللہ کا ذکر اپنی پوری ساری زندگی میں ایک بار بھی نہیں کرتے لیکن بہت خوشحال ہیں کہ نہیں؟ ایسے لوگ بہت ہیں دنیا کے اندر، ایسے لوگ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کے دلی سکون کو چھین لیتے ہیں، ان کے قلبی سکون کو چھین لیتے ہیں، اور اگر ہم نے مان لو کہ دنیا ان کے اوپر کشادہ بھی کر دی ہے، دنیا اگر ان کو مل بھی گئی ہے تب بھی وہ 99 کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ ابھی 99 اس کو 100 کیسے کیا جائے، اتنا آ گیا تو اتنا کیسے کیا جائے، پریشان۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ دنیا کشادہ ہو گئی، ایک دن ایسا آئے گا یہی دنیا ان کے اوپر تنگ ہو جائے گی اور یہی دنیا ان کو ہلاک و برباد کر ڈالے گی، یہی دنیا کی چاہت اور یہی دنیا کا مال و متاع ان کو برباد کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ تو پہلی پریشانی یہ کہ شیطان لگ جاتا ہے پیچھے، دوسرا دنیا کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ آج چاہتے ہو کہ اگر رزق کشادہ ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو۔ اور تیسری پریشانی اللہ نے فرمایا وَنَاشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کل قیامت کے دن جب ان کو اٹھایا جائے گا تو یہ نابینا اٹھائے جائیں گے، ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لی جائے گی، میدان محشر کے اندر ادھر سے ادھر ٹامک ٹوئیاں مارتے پھریں گے، ادھر سے ادھر گریں گے پڑیں گے، بھاگتے پھریں گے، کچھ دکھائی نہیں دے گا، آواز لگائیں گے پروردگار لما شرطنی آما وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا کے اندر آنکھوں والا تھا، دیکھا کرتا تھا، بینا تھا، لیکن تو نے مجھے قیامت کے دن نابینا بنا کے کیوں اٹھایا؟ اللہ جواب دے گا جس طریقے سے تو نے دنیا کے اندر میری آیتوں کو بھلا دیا تھا اور میری نشانیوں کو تو نے بھلا دیا تھا، میرے ذکر سے منہ موڑ لیا تھا، آنکھیں ہونے کے باوجود بھی تو اندھا بنا ہوا تھا، آج میں نے تجھے حقیقت میں اندھا بنا دیا۔ یہ ہے اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے کا مطلب، یہ ہے سزا۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ صرف ایک کام کرنا ہے، کون سا؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کیجئے، جب بھی موقع ملے، جتنا موقع ملے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ اپنا قریبی بنا لیتا ہے، میں بتا چکا ہوں ایک بار اور اس کے بعد دیکھیں ایک آیت اور اسی 25ویں پارے کی، جس آیت کو لے کے بڑا اختلاف کیا جاتا ہے آج۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم نے اس مبارک رات میں قرآن کریم کو اتارا، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اور ہر بڑے کام کا، مضبوط کام کا فیصلہ بھی اسی رات میں کیا جاتا ہے۔ یہاں سے اختلاف ہو جاتا ہے کہ یہ لیلۃ مبارکہ کون سی ہے، مبارک رات کون سی ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مبارک رات شب قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، اور کچھ لوگوں کا اپنا ماننا یہ بھی ہے کہ یہ جو رات ہے یہ شب قدر نہیں، شب برات ہے۔ لیکن قرآن کریم کو آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں جو بات چل رہی وہ لیلۃ القدر ہی کی چل رہی ہے، شب برات کی نہیں چل رہی، جو 15 شعبان کو لوگ مناتے ہیں۔ یہاں اس آیت سے اور اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں، کیونکہ آگے کا ٹکڑا بتا رہا ہے کہ انا انزلناہ، ہم نے اس قرآن کو اس رات میں اتارا، مبارک رات میں اتارا۔ تو قرآن کب اترا ہے؟ رمضان کے مہینے میں اترا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کو اتارا۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اترا۔ اب سوال یہ ہے کہ کب اترا؟ رمضان کے پورے مہینے میں اترا، پہلی تاریخ کو اترا، دوسری کو اترا، دن میں اترا یا رات میں اترا؟ 1 سے لے کے 30 تک اترتا رہا،
کب اترا؟ اللہ کا قرآن جواب دیتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رمضان کا مہینہ تھا اور قدر کی رات تھی، لیلۃ القدر تھی، قدر کی رات تھی جب ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا، اسی کو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پہ فرما دیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، جو قدر کی رات ہے جس کو لیلۃ القدر ہم نے کہا ہے وہ مبارک رات بھی ہے، اور اسی رات کے اندر ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے۔ تو یہاں یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ شب برات میں اترا ہے، 15ویں شعبان میں اترا ہے، یہاں اس سے مراد یہ ہے اس کا اور اس بات کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جب قرآن جس رات نازل ہوا وہ رمضان میں آتی ہے، شعبان میں نہیں آتی، اور اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، شب قدر کہا جاتا ہے، شب برات نہیں کہا جاتا۔ یہاں فیصلہ ہو گیا، اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔